پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اور یاد دلایا جا رہا ہے ان کو کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب دی اللہ تعالیٰ نے؟ تورات دی، ٹیبلٹس تھیں، سٹون ٹیبلٹس کہا جاتا ہے۔ کتاب دی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو، اور اسے کیا کہا؟ فرقان، والفرقان، اور وہ کتاب کیا تھی؟ فرقان تھی۔ وہ تمہیں کیوں دی؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری روشنی کے لیے، کہ اندھیرے میں تمہیں روشنی ملے، تمہیں صحیح راستہ نظر آئے اور تم صحیح راستے پر چل کر جنت میں پہنچ جاؤ۔ اس لیے ہدایت کے لیے تمہیں کتاب دی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب فرقان تھی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، فرق کرنا صحیح اور غلط میں۔ تو قرآن مجید کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، اور یہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یہ بھی فرقان تھی۔ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم تو ایک معمولی سی چیز ہے، ایک انسان ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا تھا ہمارے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیڈ کی تھی ہر انسان میں، چاہے وہ کوئی بھی کہیں بھی پیدا ہو۔ کچھ باتیں جو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر فیڈ کی ہوتی ہیں، جیسے ہم موبائل خریدتے ہیں تو بہت سارے جو ایپس ہوتے ہیں وہ آلریڈی موبائل میں ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اور ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ تو اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہم غلط چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا ہم اپنی ہدایت کے لیے اچھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں پہلے سے ہوتی ہیں تاکہ وہ کام کرے۔ اسی طرح سے جیسے چڑیا ہوتی ہے یا جانور ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ان کو فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کارنیورس ہیں یا وہ ہربیورس ہیں، یا جو چڑیے ہیں وہ کیسے گھونسلہ بنائیں گی۔ تو ہر ایک جانور جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو سیڈ ہوتا ہے، جو فروٹ ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے یہ جو سیڈ نکلے گا، مینگو ہے تو مینگو کا سیڈ ہے تو مینگو ٹری ہی نکلے گی، ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں سے سیب نکل آئے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پلان کیا ہے، ہر چیز پلانڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات جو ہے وہ پلانڈ ہے، تو ہر چیز پلانڈ ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی ریلیجن کو وہ فالو کرے، وہ سیکنڈری چیز ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے چوری کرنا سب کو پتہ ہے غلط ہے، جھوٹ بولنا سب کو پتہ ہے غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن فالو کرے۔ تو صحیح اور غلط کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو پوری دنیا کا علم دے کے پیدا کیا تھا، ہمیں پیدا کیا ہے لیکن ہمارے پاس جو بیسک چیز ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس کے بعد شیطان کو ایکٹیو کیا ہے، شیطان ہمیں ہمیشہ غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پاورز تو دیے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی بھیجا، اور پیغمبروں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، اور ہمیں چوائس دی کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، پیغمبر کی بات مانتے ہیں، کتاب کو فالو کرتے ہیں، یا شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور ہمیں بتا دیا اگر ہم شیطان کے پیچھے چلیں گے تو جہنم ہے، اگر ہم پیغمبر کو فالو کریں گے، کتاب کو فالو کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے تو پھر جنت ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، تورات، جو کہ فرقان تھی، فرق کرنے والی تھی صحیح اور غلط میں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سیدھا راستے پر آ جائیں، ان کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت کا مطلب ہے سیدھے راستے پر چلنا۔ ہدایت ایک لیمپ کی طرح ہے، جب ہمیں وہ لیمپ مل جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کے سیدھے راستے، سیدھے صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور اس پر چلتے چلتے پھر ہم جنت میں پہنچتے ہیں۔ تو اس لیمپ کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم سورہ فاتحہ جو ہے ہدایت کی دعا ہے، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں بھی پل پل اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ فرقان ہے، ہمیں صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے۔
اور پھر ہمیں لیمپ ملتا ہے جس کے ذریعے سے ہم صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے بھڑکا رہا ہے، تو وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہمارے پاس لیمپ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس لیمپ نہیں ہوتا، ہدایت نہیں ہوتی، ہم اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، تورات دی تھی جو فرقان تھی۔ یاد کرو، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھے راستے پر پاؤ۔ پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سامنے یہود ہیں، یہود کے 3 قبیلے موجود تھے جو مدینہ میں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کر انہیں سنا رہے ہیں، یاد کرو دیکھو تب ایسا ہوا تھا، یاد کرو دیکھو تب ایسا ہوا تھا، اور وہ سن رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہسٹری ہے صرف انہی کو پتہ تھی۔ And remember when we gave Moses, the scripture, the Torah and the criterion of right and wrong. فرقان کیا ہوتا ہے؟ کرائٹیرین ہوتا ہے رائٹ اور رانگ میں فرق کرنے والا. So that you may be guided aright. تاکہ تمہیں صحیح راستہ ملے. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جو فرقان تھی، یعنی ایسی کتاب جو صحیح اور غلط میں فرق کرتی تھی تاکہ تمہیں ہدایت ملے، صحیح راستہ ملے. یہ ساری نعمتیں انہیں یاد دلائی جا رہی کہ یاد کرو تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا. مدینہ کے یہود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھیں، اور ان کی نافرمانیاں بھی یاد دلائی جا رہی ہیں، ان کی ہسٹری جو صرف وہی لوگ جانتے تھے. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا. اب یہود کو ہی پتہ تھی کیونکہ تورات میں یہ سب چیزیں لکھی تھیں، ان کو یہ سب چیزیں پتہ تھیں، لیکن باقی جو عرب تھے ان کو تو نہیں پتہ تھا یہ سب چیزیں. یہ پتہ تھا کہ ہاں آخری پیغمبر آنے والے ہیں، لیکن یہ چھوٹی باتیں جو تھیں وہ تو نہیں پتہ تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں سنا رہے تھے. یہ اتنا بڑا پروف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ جلن حسد میں کہ یہ جو ہیں ہمارے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا. اور بنی اسماعیل کو تو یہ بالکل عربوں کو تو یہ امی سمجھتے تھے، بالکل بہت ہی ان کی جو تھی بہت زیادہ عزت تھی کیونکہ اہل کتاب تھے، اور جو عرب جو تھے وہ ان سے جا کے مسئلے پوچھتے تھے کیونکہ یہ کتاب والے تھے، تو ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی. اب کیا ہوتا اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان لیتے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چھوٹے ہو جاتے. تو صرف اس حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. ان کی ہسٹری جو صرف وہی لوگ جانتے تھے انہیں یاد دلا کر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ اس قرآن کو حق مان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا وہ انتظار کر رہے تھے.